بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن. یہ نکل لیا تھا یہاں، لیکن یہ کہ ریپبلک کے بارے میں جو میں نے باتیں کی تھیں وہ کچھ اس پہ کچھ سوال تھے، تو میں اس کو دوبارہ سے جو ہے اس کی وضاحت کی کوشش کروں گا. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ یہ کہ حقیقت یہ کہ خود مطلب یہ ہے کہ میری اپنی فہم جو ہے وہ بھی نہیں، میں خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی ایک سمجھ ہے اور آپ کو، اگر ایسا ہوتا تو میں کبھی یہ پڑھتا نہیں ہے. اس لیے میں اس کو لیکچر نہیں کہتا، مطالعہ کہتا ہوں کہ میں پڑھ رہا ہوں ریئل ٹائم میں. اس سے اگر آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو فبیہا. تو سرمایدارانہ ریاست ریپبلک ہوتی ہے. تو ریپبلک ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ ذرا سوال آیا تھا، اور سوال جو ہے جو پچھلا ویڈیو ہے اس کے نیچے ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو جو چیز میں ایک دو چیزیں جو میں نے کہی تھی وہ مطلب ریپبلک، پہلے تو یہ کیا ہے معنی کے اعتبار سے. ریپبلک جو ہے یہ میرا خیال ہے، یعنی جو باتیں میں کرتا ہوں عمومی طور پہ درست ہوتی ہیں، مطلب لیکن یہ کہ کیونکہ میں بغیر تیاری کے اور بغیر دیکھے کر رہا ہوں تو اس میں غلطیاں تو بہت ہوں گی، تو اس کو آپ نظر انداز کر دیں. اور صرف جو باتیں اس لیے مطلب اصل مسئلہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی استعداد بڑھائے. یہ ہمارا مقصد ہے. مقصد یہ میرے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سننا اور اس کو وہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ نہیں، اس کو بطور انسٹرومنٹ کے لیں، اس کو اس سے زیادہ سیریسلی نہ لیں. تو ریسٹ جو ہے لاطینی زبان میں چیز کو کہتے ہیں، شے. اور ہمارے فلسفے میں یاد نہیں آ رہا اور پبلک کیا کہتے ہیں. میں پبلک کو یعنی جو انفرادی اس کے متعلق نہ ہو، بلکہ جس کو آپ کہتے ہیں عام، یعنی ایک ملک خاص. تو وہ میری ملک ہے، جیسے یہ قلم. لیکن ملک عام ہوتی ہے جو جس میں سب شریک ہیں. اور ملک عام کی جو ہے اسلام میں بڑی اہمیت ہے وہ بھی. تو ملک عام ایسے ہے، وہ مطلب ہے جیسے آپ کے ملک کی جو دولت ہے وہ ملک عام ہے، اس کے شرعی احکام ہیں جس کو وہ تمام کی یعنی اجتماعی ملکیت ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں. تو اس میں مسلمان اور کافر دونوں شامل ہیں. تو اس لیے ان کے مشورے کے بغیر جو ہے اس ملک کو جو ہے استعمال کرنا بالکل ناجائز ہے. بہرحال تو ریس پبلکا یعنی حکومت جو کہتے ہیں، ریپبلک کہتے ہیں حکومت جو ہے ایک
مسئلہ ہے ویسے ہی جیسے ملک عام ہے، یہ کسی خاص بادشاہ وغیرہ کی ملک نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ابھی بھی مطلب انگلستان میں، یہ برطانیہ میں بادشاہت ہے، حالانکہ وہ کانسٹیٹیوشنل بادشاہت ہے، یعنی صرف ایک رمزی بادشاہت ہے، کیونکہ رمزی نہیں ہے لیکن ایک لحاظ سے رمزی بادشاہت ہے، یعنی حقیقی طاقت ان کو نہیں ہے عام طور پہ، یا اس کا استعمال نہیں کرتے اگر ہے بھی تو۔ لیکن جو ان کے قانون میں ہے وہ کہتے ہیں رائل، بھول گئے ہوں چیزیں، میں جب برطانیہ میں رہتا تھا تو یہ چیزیں سنتے تھے، رائل یعنی ٹیکس جب لیتے ہیں تو یہ جو ہے رائل یعنی بادشاہ کی جو ہے ملکیت ہے ان تھیری۔ تو جو حکومت ہوتی تھی وہ ایک فرد کی ملکیت تھی، گو کہ مطلب یہ ہے کہ لٹرلی یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بھی تھیریز تھیں کہ فرد کی ملکیت کیوں ہے، لیکن یہ کہ جو ریپبلکنس تھے وہ جس چیز کے خلاف تھے وہ بادشاہت یا شخصی حکومت، صرف بادشاہت بھی نہیں، کیونکہ بادشاہت ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں ریپبلکن جو ہیں جس کے حمایت کر سکیں، جیسے گو کہ یہ مختلف ہی بات ہے، لیکن وہ جس چیز کے مخالف تھے کہ یہ کوئی شخصی حکومت کے، یعنی کسی شخص کی ذاتی ملکیت ہے حکومت اور ملک، تو اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ ریپبلک یہ جو ہے ایک مسئلہ عامہ ہے، پبلک میٹر ہے، تو اس لیے یہ پبلک کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے اور ان کی مرضی سے ہونا چاہیے ایک لحاظ سے۔ یہ ایک چیز ہے، جب بھی ریپبلک استعمال ہوتا ہے اس میں یہ چیز ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے ریپبلکنزم میں جس کو وہ کہتے ہیں کامن گڈ، مصلحت عامہ، اس کو یعنی حکومت کے معاملے میں پرائیویٹ گڈ یعنی مصلحت شخصی پہ فوقیت ہے، اور اسی کو وہ سیوک ورچو کہتے ہیں۔ سیوک کیوں؟ اس لیے کہ جو لاطینی ریاست کے لیے جو لاطینی لفظ ہے وہ میرا خیال ہے کہ ویٹاس یا اس قسم کا کوئی لفظ ہے، اس سے مراد جو ہے ریاست ہے، تو سیوک ورچو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاستی نیکی ہے، ورچو کو نیکی تو نہیں کہنا چاہیے، ورچو یعنی اخلاق حمیدہ کہنا ہے اس کو، یا اوصاف حمیدہ، کہ پبلک گڈ یعنی آپ مصلحت عامہ کا خیال رکھتے ہیں اور اس کو شخصی مصلحت پہ ہمیشہ فوقیت دیتے ہیں، اور یہ سیوک ورچو جو ہے ریپبلکنزم کا یہ خاصہ ہے۔ جبکہ مثلا یہ کہ اگر آپ ماڈرن تھیریز دیکھیں جمہوریت وغیرہ کی، یعنی امریکن، ان میں سے ایک مطلب پرائیویٹ انٹرسٹ ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو پولیٹیشنز وغیرہ ہیں اپنی مفاد کے لیے، شخصی مفاد کے لیے، پرائیویٹ انٹرسٹ کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے پبلک انٹرسٹ خود بخود سرو ہوتی ہے، جسٹ لائک مارکیٹ، کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے لیکن اس سے جو ہے فائدہ عامہ بھی پورا ہوتا ہے، لیکن ریپبلکن جو ہے اس لاجک کو نہیں مانتے۔ تو یہ ایک اہم خصوصیت ہے اس کی کہ شخصی حکومت کو شخصی ملکیت کے بجائے ایک پبلک میٹر سمجھتے ہیں، پبلک مصلحت عامہ کا مسئلہ سمجھتے ہیں یہ جو ریپبلکنس ہیں۔ اچھا جی، اس کانٹیکس میں جو ہے دو قسم کے ریپبلکنزم ہے، کیونکہ ایک جو ریپبلکنزم آتا ہے وہ تو روم سے آتا ہے، رومن فلاسفی یعنی سسرو وغیرہ سے، لیکن ہم آج کل جس ریپبلکنزم کی بات کرتے ہیں اس کا تعلق
رومی ریپبلکنزم سے ہے، لیکن یہ کہ بالکل کمزور تعلق ہے. اصل جو ہے یہ جدید تصور ہے ریپبلکنزم کا، جو یعنی ایک تشریح نو ہے رومن تصور کی، لیکن جدید سیاق میں. تو اسی جدید سیاق میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کلاسیکل اینڈ ماڈرن. اب کلاسیکل سے مراد کوئی وہ رومن نہیں ہے. عموماً کلاسیکل سے جب مراد لی جاتی ہے تو رومی اور یونانی، لیکن یہاں کلاسیکل سے مراد 16ویں صدی کا ریپبلکنزم ہے، مثلا میکیاولی وغیرہ کا ریپبلکنزم ہے. اور ماڈرن ریپبلکنزم ہے، اس کو جو ہے شہرت دی ہے اس تصور کو وہ اسکنر، جو ابھی بھی شاید زندہ ہو، یہ برطانوی فلسفی اور ہسٹورین آف آئیڈیاز ہے اور اہم ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اسکنر. اور ایک اس کے خیالات کو ایک فلسفی ہے جس کا نام ہے فلپ پیٹیٹ، میرا خیال ہے پیٹیٹ، یعنی آسٹریلیا، یعنی اس سے ملا ہوں میں، اس کے لیکچر وغیرہ میں یا کانفرنسوں میں ملا ہوں اس سے. وہ اتنا کوئی اوریجنل تھنکر نہیں ہے، لیکن وہ لکھتا بہت ہے، اور وہ یہ اسکنر کے خیالات کو ایک زیادہ تفصیل سے اور عام فہم فلسفیانہ زبان میں بیان کرتا ہے، کیونکہ اسکنر جو ہے وہ ہسٹورین آف آئیڈیاز بھی ہے. تو ان دونوں کی وجہ سے یہ ماڈرن ریپبلکنزم ہے. اور فرق جو ہے، اور جس ریپبلکنزم کی میں یہاں بات کر رہا ہوں وہ زیادہ تر ماڈرن ریپبلکنزم میں جس چیز کی وہ بات کرتے ہیں کہ ریاست کا مقصد ہے فریڈم. اور فلپ پیٹی وغیرہ اور میرا خیال اسکنر بھی جس فریڈم کی بات کرتا ہے وہ فریڈم فرام ڈومینیشن، جس کو دوسرے لفظوں میں نیگیٹو فریڈم بھی کہتے ہیں. مثلا آتا ہے برلن کی جو اصطلاح ہے، حالانکہ اس نے ایجاد نہیں کی وہ اصطلاح، یہ اصطلاح میرا خیال ہے مکیاولی تک جاتی ہے، نیگیٹو فریڈم. لیکن اس کا جو ایسے ہے فریڈم پہ، پازیٹیو اور نیگیٹو فریڈم پہ، وہ کیونکہ بہت مشہور ہے، اور اسی نے ان اصطلاحات کو دوبارہ جو ہے زندہ کیا ہے ان ایک معنوں میں، اور اس پہ بحث وغیرہ ہوئی. تو زیادہ تر جو لوگ مضامین لکھتے ہیں اس پہ اکیڈمک جرنلز میں، تو اسی کے مضمون کی طرف. تو اس لیے برلن کا جو مضمون ہے وہ ایک لحاظ سے کلاسک ہے اس سلسلے میں، اس کو پڑھنا چاہیے، نیگیٹو فریڈم پازیٹیو. میرا خیال ہے اس کا نام یہی ہے، لیکن یہ کہ میرے ذہن میں آتا، میں اس کو آپ کو اس کی طرف اس کے نام کی طرف بھی اشارہ کر دوں گا، تاکہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مقصد ایک چیز ہے فریڈم فرام ڈومینیشن، یہ ریاست کا مقصد ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو کلاسک ریپبلکنزم ہے اس میں سٹیزن جو ہے وہ محدود لوگوں، یعنی پراپرٹیڈ کلاس، یعنی سٹیزن، یا کم از کم جو حکومت جو لوگ کرتے تھے وہ لوگ تھے جن کے پاس سرمایہ دار اور جاگیر، یعنی لیکن پڑھے لکھے انلائٹنڈ، ان کی حکومت کی بات کرتے تھے، کیونکہ وہ ان میں ہی یہ استطاعت ہوگی کہ وہ پبلک مفادات میں کر سکیں. کیونکہ اگر مطلب عوام کی حکومت ہوئی تو عوام تو خود اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں لگ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پیسہ جمع کرنے میں لگ جائیں گے. تو اس لیے جو ہے جس چیز کی وہ بات کرتے تھے وہ پراپرٹیڈ کلاس کی حکومت، اور یعنی پیسے والے لوگوں کی حکومت، جو انلائٹنڈ ہوں، پڑھے لکھے ہوں وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب یہ کہ امریکی جو ہے اس سے بڑے متاثر تو یہ جارج واشنگٹن اور یہ سارے لوگ جو ہے ان خیالات سے بڑے متاثر تھے ریپبلکنزم سے. اس لیے مطلب امریکہ میں جو جمہوریت ہے وہ اس میں تحدید ہے، وہ تحدید اسی ریپبلکن آئیڈیلز کی طرف ہے، تاکہ عوام کی حکومت کے تو بڑا، یعنی امریکن کانسٹیٹیوشن کا مطالعہ کریں تو اس سے خوف ہے. اس لیے مطلب یہ ہے کہ سینٹ ہے، اور اس لیے جو ہے صدر کے زیادہ اختیارات ہیں، اور پھر چیک اینڈ بیلنس کا یہی مطلب ہے.
اور جو امریکہ کے جو اولین جن کو فاؤنڈنگ فادرز کہتے ہیں، جو ان کے یعنی فیڈرلسٹ پیپرز جو ہیں اس میں بہت اہم ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور ہمارا جو سرکل تھا اس میں ہم نے پڑھے تھے. اور دوسرے ٹاکیویلی کی جو کتاب ہے امریکہ پہ، اس کو بھی پڑھنا چاہیے. کم از کم اس کا جو اختصار پینگوئن سے شائع ہوا ہے اس کو تو پڑھنا ہی چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جدید ریپبلکنزم ہے وہ سٹیزن کو یونیورسل کرتا ہے، یعنی ہر آدمی سٹیزن ہے اور حکومت بھی ان عوام سے ہی منتخب ہوگی. اس لحاظ سے گو کہ وہ لازماً جمہوریت کی بات نہیں کرتے، کیونکہ جو اصل مسئلہ ہے وہ ریپرزنٹیشن ہے. ریپرزنٹیشن کو کہتے ہیں اردو میں نمائندگی. اور یہ اہم تصور ہے ریپبلکن سوچ میں بھی اور جمہوری سوچ میں بھی. تو افراد جو ہے جو حکومت کر رہے ہیں وہ نمائندہ ہوں عوام کا، ان معنوں میں کہ عوام کے مفادات. اور عوام کے مفادات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام کے ایگریگیٹ مفادات، شخصی مفادات کو جمع کرنے سے عوام کا مفاد نہیں ہوتا، بلکہ عوام کا مفاد کیا ہے یہ عقل سے معلوم ہوتا ہے. اس لیے جو روسو کی جنرل ول پہ بات ہوگی وہ اہم ہے، کیونکہ جنرل ول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرٹیکولر ول کی وہ ایگریگیٹ ہے، نہیں جی، یا جمع سے. جنرل ول جو ہے مصلحت عامہ، اور یہ مصلحت عامہ کیسے معلوم ہوتی ہے؟ عقل سے. اس لیے جو حکمرانی ہو وہ عقل کی بنیاد پہ ہو. اس لیے بیوروکریسی کی اہمیت ہے اور ٹیکنوکریسی کی اہمیت ہے ریپبلکنزم میں بھی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سٹیزن تو سارے ہوں، لیکن یہ کہ حکومت پھر بھی عوام. تو ریپبلکنزم عوامی حکومت ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ کوئی جمہوری حکومت ہے، بلکہ لازماً وہ کہ جمہوری حکومت بھی ہو سکتی ہے، لیکن عوامی حکومت ان معنوں میں ہے کہ وہ مفاد عامہ کی حکومت ہے. لیکن مفاد عامہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شخصی مفادات کے جمع سے وہ مفاد عامہ حاصل نہیں ہوتا. مفاد عامہ جو ہے شخصی مفادات سے الگ چیز ہے جو عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہے. تو یہ اب پتہ نہیں کہاں تھے. تو جو کلاسیکل ریپبلکنزم میں جو قدر مشترک ہے وہ یہی ہے کہ مفادات عامہ پر مبنی حکومت ہو اور شخصی نہ ہو، اور حکومت جو ہے پبلک میٹر ہے، شخصی معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو حکومت ہوتی ہے سٹیزن شپ ہوتی ہے وہ صرف جو ہے سرمایہ داروں یا سرمایہ داروں کے گروہ سرمایہ داروں تک محدود تھی، اور انہی سرمایہ داروں میں سے جو انلائٹنڈ لوگ تھے وہ حکمران منتخب ہوتے تھے اور ان کے درمیان حکمرانی جو ہے گھومتی پھرتی رہتی تھی. لیکن یہ ہے کہ نیا ریپبلکنزم کہتا ہے نہیں، سٹیزن بھی سب ہیں اور حکومت بھی عوام میں سے ہونی چاہیے، لیکن پڑھے لکھے عوام جو مفاد عامہ کو جان سکیں. تو اس لیے مثلاً یہ ہے کہ اس کا طریقہ مثلاً مختلف لوگوں کے ہاں مختلف ہے. جیسے روسو کے ہاں جو ہے وہ اس کا ایک طریقہ ہے، کانٹ کے ہاں اس کا الگ طریقہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بنیاد. اچھا، تو مفاد عامہ کیا ہے؟ جو ماڈرن وہ ایک آزادی، اور اس سے آزادی سے منفی آزادی. دوسرا حقوق، اور حقوق سے مراد زیادہ تر جو ہے اس میں جو ہے انڈیویجول رائٹس ہیں، جس میں انسان کی آزادی کا تحفظ ہوتا ہے. رائٹس کا مطلب یہ ہے، جو رائٹس ہیں انڈیویجول رائٹس، ان کا مطلب یہ ہے آزادی کا تحفظ. اور تیسری چیز سرمایہ کا تحفظ، کیونکہ یہی مفاد عامہ ہے. تو سرمایہ کا تحفظ جو ہوتا ہے وہ قانون کی حکمرانی، اور قانون جو ہے اس کی بنیاد ہی سرمایہ کی حکمرانی پہ ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہیں ریپبلکنزم کے لیے اہم ہیں.
اس لحاظ سے ایک لحاظ سے ریپبلکنزم جو ہے جمہوریت کے قریب ہے، لیکن دوسرے لحاظ سے جو ہے یہ جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت اس لیے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لازم ہے. کانسٹیٹیوشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ جمہوریت پہ قدغن لگائی جائے، کیونکہ جمہور جو ہیں وہ سرمایہ کے قانون کو جیسے ایران میں ہے یا کم از کم پارشلی، یا افغانستان میں تو جمہوریت ہے ہی نہیں، پارشلی اس کو ایبالش کر سکتے ہیں، تو وہ پھر ریپبلکنزم نہیں رہے گا. تو یہ ایک مفاد عامہ کا خاص تصور ہے. تو یہ تعلق ہے ریپبلکنزم، اس طرح تعلق بنتا ہے ریپبلکنزم کا سرمایہ داری سے. اور جو سوال تھا میرا خیال ہے سوال کا جواب آ گیا ہوگا انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ اگر ابھی بھی کچھ رہ گیا تو اس کو دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ کافی لمبا ہو گیا، اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب.